بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں تو یہ کتاب اصول حدیث کی ابتدائی طالب علموں کو پڑھائی جانے والی کتاب ہے اور اس کا نام بھی اس کے مصنف نے محمود طحان نے تیسیر و مصطلح الحدیث رکھا ہے، یعنی حدیث کی اصطلاحات کو آسان کرنا اور آسان بنانا۔ چونکہ یہ کتاب ابتدائی طالب علموں کے لیے تھی تو اسی وجہ سے اس میں مصنف نے زیادہ طویل بحثیں وہ نہیں کی، جس طرح بعض اصطلاحات میں مختلف تعریفیں ہیں۔ مصنف نے جہاں کہیں پہ ضرورت تھی تو ایک تعریف آدھی وہ زیادہ کی ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ مختصر تعریف ایک تعریف پر ہی کام چلایا ہے تاکہ یہ کتاب اس فن میں بطور انٹرنس کا کام کرے اور یہ المدخل کے طور پہ یہ کام آئے۔ یقیناً جس سوچ پہ مصنف نے یہ کتاب لکھی تھی تو آج بھی وہ زندہ ہیں یہ مصنف، اور کافی ضعیف عمر کے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی زندگی میں ہی ان کی اس کتاب کو ایک مقبولیت وہ دی ہے۔ محمود طحان یہ 1935 میں ملک شام کا جو مشہور شہر ہے حلب، بلکہ اس کا ایک صوبہ ہے، تو اسی علاقے میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کی اور بھی کئی کتابیں ہیں جو ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول پہ طلباء کو پڑھاتے ہیں، دراست الاسانید اور تحقیق کے حوالے سے۔ لیکن ان کی اس کتاب کو جو اللہ نے قبولیت کا شرف دیا ہے تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ان کی زندگی میں ہی یہ ایک نعمت ہے ان پر اللہ کی۔ اس کا یہ جو مقدمہ ہے، تو یہ جو کتاب ہم نے یہ پڑھنے کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے تو یہاں پہ المکتبۃ البشریٰ، تو اس کا جو طبعہ ہے تو اس میں یہ مقدمہ ہم صفحہ نمبر 9 سے یہ شروع کرتے ہیں، جو انہوں نے علم المصطلح کی ایک مختصر تاریخ یہ بتائی ہے، اور تاکہ پتہ چلے جو طالب علم اس فن کو پڑھنا چاہتا ہے تاکہ اس فن میں جو آغاز سے مختلف علماء نے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں تاکہ ترتیب سے اسے اس فن کی ترتیب معلوم ہو کہ یہ فن کیسے وجود میں آ چکا ہے، اور آج اس نے جو شکل اختیار کی ہے تو یہ کن کن مراحل اور فیزز سے گزرا ہے۔ لیکن اس سے پہلے صفحہ نمبر 7 پہ انہوں نے اس مقدمے میں یہ لکھا ہے، اور یہ ان کے طبع اول کا مقدمہ ہے، جب پہلی مرتبہ یہ کتاب چھپی تھی تو انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ وَجَعَلْتُ الْكِتَابَ مِن مُقَدِّمَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ، میری یہ کتاب یہ ایک مقدمہ اور 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ جو علمی مقدمہ ہے وہ تو ہم انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے، تو ان کی یہ کتاب ایک مقدمہ اور 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ الباب الاول، باب اول جو ہے یہ خبر کے متعلق ہے، یعنی حدیث کے متعلق خبر، جو اگلے لیکچر میں خبر اور اثر وغیرہ یہ الفاظ یہ آ جائیں گے کہ خبر کسے کہتے ہیں، حدیث، لیکن یہاں اس سے مراد حدیث ہے۔
یہ تو الباب الاول خبر میں، اور پھر خبر کی جو مختلف تقسیمات ہیں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، صحت اور ضعف کے اعتبار سے، تو یہ مختلف تقسیمات ہیں، اور اسی طرح اس میں صحیح اور ضعیف وہ تمام اقسام وہ بیان ہوں گی باب اول میں۔ باب ثانی میں جرح اور تعدیل کے حوالے سے کہ ہم ایک روایت پر راویوں پر جو جرح کرتے ہیں، کسی راوی کو ہم اس کی توثیق کرتے، کسی راوی کو ہم ضعیف قرار دیتے ہیں، اس کی روایت کو ہم مردود قرار دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا قوانین ہیں، اس کے لیے کون سی کتابیں ہیں، اور یہ الگ سے علیحدہ سے ایک فن ہے جرح و تعدیل۔ تعدیل راویوں کی توثیق کرنا، راویوں کو صحیح قرار دینا، اور جرح انہیں ان کی تضعیف کرنا اور ان پر جرح کرنا۔ باب ثالث تیسرے باب میں پھر روایت و اصولہا، حدیث کو بیان کرنا اور اس کے بیان کرنے کے اصول کیا ہیں، حدیث کو روایت کرنے کے اصول کیا ہیں۔ یہ تو اس میں انہوں نے پھر حدیث کو اخذ کرنے کے طریقے اور اس کو بیان کرنے کے طریقے، کون سے صیغے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ جو تحمل اور ادا کے صیغے ہیں، اور اس میں پوری وضاحت ہے۔ اور باب رابع میں چوتھے باب میں اسناد اور معرفت الروات ہے، سند کے حوالے سے اور راویوں کی معرفت کے حوالے سے مختلف علوم انہوں نے بیان کیے ہیں۔ یہ تو ان کی کتاب کا ایک خلاصہ ہے، جو ان کی کتاب کا یہ مقدمہ ہے، علمی مقدمہ۔ تو یہ علمی مقدمہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، وتشتمل علی، تین چیزوں پر یہ مشتمل ہے۔ نبذۃ تاریخیۃ عن نشأۃ علم المصطلح والاطوار التي مر بها۔ نبذہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی تاریخ کا ایک ٹکڑا، یہاں پہ آسان الفاظ میں مختصر تاریخ، یعنی مختصر تاریخ عن نشأۃ علم المصطلح، نشأہ یہاں پہ اس کے کہ یہ علم المصطلح یہ کیسے وجود میں آیا ہے، اس کی برت کیسے ہوئی ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، یہ کہاں سے یہ علم یہ پیدا ہوا۔ والاطوار التي مر بها، والاطوار جی آسان الفاظ میں ادوار کہہ لیں جی، اور وہ کون سے ادوار ہیں کہ جو اس پر گزر چکے ہیں۔ اطوار اصل میں ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں، یعنی وہ کون سے مختلف فیزز ہیں اور کون سے مختلف جی ادوار ہیں تاریخ کے جی کہ جن سے یہ علم مصطلح یہ گزرا ہے، اور پھر اس میں رفتہ رفتہ اس میں ترقی آئی ہے۔ دوسرا اشہر المصنفات فی علم المصطلح، کہ اس فن میں جو مشہور تصانیف ہیں اصول حدیث میں وہ کون کون سی ہیں۔ ویسے تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، یہاں پہ انہوں نے صرف 14-15 ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی علمی مقدمے میں تعریفات اولیہ، جو بعض چیزوں کی بنیادی تعریفات ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ علم مصطلح کی تعریف ہے، اس کا موضوع ہے، اس کی غرض اور غایت ہے، سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، مسند مسند وغیرہ یہ الفاظ۔ تو سب سے پہلے اس کے پیدا ہونے کی جو مختصر تاریخ ہے، یہ علم کہاں سے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوئی۔ والاطوار التي مر بها، اور وہ جو مختلف سٹیجز ہیں کہ جن سے یہ علم گزر چکا ہے۔ جلدی جلدی اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ یلاحظ الباحث المتفحص ان الاسس والارکان الاساسیۃ لعلم الروایت ونقل الاخبار موجودۃ فی الکتاب العزیز والسنۃ النبویہ۔ یلاحظ الباحث المتفحص، کہ اس علم میں بحث کرنے والا اور متفحص، اس میں تحقیق کرنے والا، یلاحظ یہ بات اس کے ملحوظ رہے، یعنی اس کے مد نظر رہے، یہ بات اس کے سامنے رہے۔ کون سی بات؟ یہ بات
یہ کہ ان الاسس والارکان الاساسیہ لعلم الروایت، جی کہ علم روایت یعنی حدیث کو بیان کرنے کا یہ جو علم ہے، ونقل الاخبار اور اخبار یعنی حدیثوں کو نقل کرنے والا یہ جو علم ہے جس کو ہم یہ علم الحدیث کہتے ہیں، تو اس کی بنیادی باتیں اسس، اس کی جو اساسی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، والارکان الاساسیہ اور ارکان اساسی، اس کا بھی یہی معنی ہے، اور اس کے جو بنیادی ارکان ہیں، اس کی جو بنیادی ستون ہیں، یعنی اس کے جو بنیادی اصول ہیں، موجودتن، تو اس علم کی بنیادی باتیں اور بنیادی اصول یہ قرآن عزیز میں ہمیں اس کے قواعد ملتے ہیں، اور سنت نبوی میں بھی اس کی بنیادیں ہمیں ملتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اس کی بنیاد ہمیں قرآن سے اور سنت سے ملتی ہے۔ فقد جاء فی القرآن الکریم، قرآن مجید میں اللہ کا یہ قول آیا ہے، قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جی اگر آ جائے تمہارے پاس ایک بے اعتماد شخص، یہاں پہ فاسق سے مراد ایک بے اعتماد شخص ہے، شخص واحد، جی کہ جس کی بات پہ جی انسان اس فرد واحد کی بات پہ تسلی نہیں کر سکتا، بے اعتماد ہے، اگر وہ آ جائے تمہارے پاس ایک خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کرو، جو فتبینوا اس کا تبین کرو، اس کی تحقیق کرو، اور اسے باقاعدہ تحقیق کے عمل سے گزارو کہ آیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وجاء فی السنۃ قولہ، درس قرآن میں ہم اس آیت پر ایک روایت وغیرہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جس آیت میں تحقیق کرنے کا حکم تھا، تو مفسرین نے اسی آیت کے تحت ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے کہ جو خود تحقیق کے عمل سے گزارنے کا متقاضی ہے، کیونکہ وہاں پہ ولید ابن عقبہ کی روایت وہ پیش کی جاتی ہے کہ ولید ابن عقبہ وہ حالانکہ یہ صحابی ہے، اور ولید ابن عقبہ یہ آیا تھا، اور قرآن نے پھر اس کے بارے میں فاسق بنبأ یہ آیت اتاری، حالانکہ وہ روایت وہ یعنی خود تحقیق کے عمل سے گزارنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس پر وہیں بحث کریں گے درس میں۔ وجاء فی السنۃ، اور سنت میں اس کی بنیاد ہے، تو کہاں پہ؟ وجاء فی السنۃ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت میں بھی اس کی بنیاد وہ آئی ہے اللہ کے پیغمبر کا قول، نضر اللہ امرأً، کہ اللہ تر و تازہ کرے، امرأً اس شخص کو، سمع منا شیئا، جس نے ہم سے کوئی چیز سنی، کوئی بات ہم سے سنی، کوئی حدیث ہم سے سنی، فبلغہ کما سمعہ، تو پہنچائی اس نے اس بات کو، ہماری اس بات کو، کما سمعہ، جیسا کہ اس نے سنا تھا، یعنی اسے اسی طرح اس نے پہنچایا آگے جیسا کہ اس نے ہم سے سنا تھا، بلا کم و کاست کے۔ وجہ یہ ہے فرب مبلغ او عام سامع، اس کی تبلیغ اس لیے کریں، اسے آگے اس لیے پہنچائیں، فرب مبلغ، مبلغ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ اکثر اوقات مبلغ جسے کوئی بات پہنچائی جائے، او تو وہ زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے، من سامع، سننے والے سے، یہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، بیشتر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ اس بات کو اتنا یاد کرنے والا نہیں ہوتا جتنا وہ جس شخص کو پہنچاتا ہے وہ دین کی خدمت وہ کرنے لگتا ہے، اور یہ اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ استاد نے اتنا کام نہیں کیا ہوتا جتنا شاگرد سے اللہ کام لے لیتا ہے، اور پھر اس سے آگے جس کو وہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ اس کا زیادہ اہتمام کرتا ہے اور وہ اس دین کی زیادہ خدمت کرتا ہے۔
وفی روایتن، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، یہ اور بسا اوقات، اکثر اوقات حامل فقہ، یہ فقہ کا حامل یعنی جس نے وہ روایت سنی ہوتی ہے اور وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوتا ہے، جی الی من، تو یہ اس شخص کو دین کی بات پہنچا دیتا ہے، ہوا افقہ منہ، کہ وہ اس سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس حدیث کو آگے بیان کریں، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ، یہ اور بسا اوقات دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ لیسا بفقیہ، وہ ایسے فقیہ نہیں ہوتا کہ جس طرح وہ جسے اس نے وہ حدیث اور وہ دین پہنچایا ہوتا ہے، جس طرح وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ ہوتا ہے۔ ففی هذه الآیۃ الکریمۃ وهذا الحدیث الشریف، یہ تو اس آیت کریمہ میں سورہ حجرات اور اس حدیث شریف میں نیچے حوالہ دیا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، وهذا الحدیث الشریف، اور اس حدیث شریف میں کہ ان دونوں میں مبدأ التثبت فی اخذ الاخبار، تثبت تحقیق کو کہتے ہیں، یہ تو اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث میں مبدأ التثبت، تحقیق کی بنیاد ہے، مبدأ بنیاد ہے، کہ ان میں تحقیق کی بنیاد ہے، اللہ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، کہ ایک بات کو باقاعدہ تحقیق کے عمل سے گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی تاکید کی ہے کہ حدیث کو جس طرح اس نے سنا ویسے ہی وہ اسے آگے وہ پہنچائے۔ تو مبدأ التثبت فی اخذ الاخبار، تحقیق کی بنیاد ہے فی اخذ الاخبار، حدیثوں کو اخذ کرنے میں، حاصل کرنے میں، کہ تم نے اس میں بھی تحقیق کرنی ہے، وکیفیت ضبطها، اور پھر اسے حدیث میں اور آیت کریمہ میں کہ اس کے ضبط یعنی پھر اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کی کیفیت وہ بھی اللہ نے بیان کی، رسول اللہ نے بیان کی ہے، کہ تم نے اسے اسی طرح آگے پہنچانا ہے کہ جیسے تم نے اسے سنا ہے، تو باقاعدہ اسے اپنے پاس یاد رکھنے کی وہ کیفیت وہ بھی اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، بالانتباہ لہا، اور باقاعدہ اس کے لیے تنبیہ کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ باقاعدہ طور پہ ایک تو اس حدیث میں دعا دی گئی ہے، یہ بھی گویا کہ اس حوالے سے اس شخص کے لیے دعا ہے کہ جو باقاعدہ اس سلسلے میں وہ غفلت سے کام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، وَوَعْيَهَا، اور اسے یاد کرنے کے حوالے سے یہ کیفیت یہ بھی اس حدیث میں اس آیت میں یہ بیان ہوئی ہے، وَالتَّدْقِيقِ فِي نَقْلِهَا لِلْآخَرِينَ، اور دیگر لوگوں کو اس کے نقل کرنے میں تدقیق کرنا یعنی تحقیق کرنا اور بغیر کسی کمی بیشی کے اسے آگے پہنچانا۔ تو مطلب یہ کہ آیت کریمہ اور حدیث میں اس کی وہ بنیادیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ وَامْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے اسی حکم کی پابندی کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، امتثال اس پر عمل کرنا، اور اللہ کے اسی امر پر حکم پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ کے اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے، فَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ، صحابہ رضی اللہ عنہم وہ کیا کرتے تھے، يَتَثَبَّتُونَ فِي نَقْلِ الْأَخْبَارِ وَقَبُولِهَا، وہ حدیثوں کے نقل کرنے میں اور اس کو قبول کرنے میں وہ تحقیق سے کام لیتے تھے، یعنی صحابہ خود بھی آپس میں اس حوالے سے، اور اس حوالے سے حضرت عمر، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھ لیں گے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق اس حوالے سے نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ وہ ایک صحابی وہ آیا ہے، اس نے سلام کیا ہے، حضرت عمر گھر کے اندر وہ کام کر رہے تھے، پھر وہ لوٹ گئے، تو پھر جب بلایا کیوں چلے گئے، میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد اگر جواب نہ آئے تو لوٹو، اچھا،
تم نے یہ کس سے سنا ہے اور تم اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے پھر اس صحابی سے جب تک وہ اپنے پاس ایک گواہ نہیں لایا حضرت عمر نے اسے چھوڑا نہیں، تاکہ اللہ کے پیغمبر کی طرف ایسی باتیں وہ منسوب نہ کی جائیں۔ تو صحابہ اخبار حدیثوں کے نقل کرنے میں اور اس کے قبول کرنے میں تحقیق کرتے تھے، ولا سیما اور خصوصاً اس وقت زیادہ تحقیق کرتے تھے، ولا سیما یعنی پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی، کب؟ کہ اذا شکوا فی صدق الناقل لہا، جب وہ اس کے نقل کرنے والے کی سچائی میں شک کرتے تھے کہ کہیں اسے کوئی غلطی نہ لگی ہو۔ فظہر بناء علی ھذا، تو اسی بنیاد پہ ظاہر ہوا، یعنی صحابہ کرام یہ تحقیق کرتے تھے، قرآن اور سنت میں بھی اس کی بنیادیں ہمیں ملتی ہیں، تو اسی بنیاد پر ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا؟ موضوع العنایت بالاسناد، عنایہ اہتمام کو کہتے ہیں، جی سند کے اہتمام کرنے کا جو موضوع ہے یہ ظاہر ہوا۔ یہاں پہ اصول حدیث میں، علم المصطلح میں، جی اس کا ایک موضوع کیا ہے؟ اس کا ایک موضوع سند ہے۔ تو یہ سند کا اہتمام کرنا، اس کا یہ موضوع ہونا کہ حدیث کے لیے سند کا ہونا یہ ضروری ہے، تو اس کا یہ موضوع ہونا یہ ظاہر ہوا اور اس کی اہمیت وہ آشکارا ہوئی۔ وقیمتہ، اور اس کی قیمت جو ہے یہ ظاہر ہوئی، فی قبول الاخبار، حدیثوں کے قبول کرنے میں، اور ردہا، اور اس کے رد کرنے میں۔ یہاں سے ہمیں وہ سند کی اہمیت اور باقاعدہ اس علم کے ساتھ اس کا یہ موضوع ہونا یہ ظاہر ہوا۔ فقد جاء فی مقدمۃ صحیح مسلم، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے، قیمتی مقدمہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کا یہ مقدمہ یہ بھی اصول حدیث کی بالکل ان بنیادی چیزوں میں ہے کہ جس میں علم المصطلح کے بعض قواعد امام مسلم نے ذکر کیے ہیں۔ فقد جاء فی مقدمۃ صحیح مسلم، صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عن ابن سیرین، ابن سیرین تابعی سے 110 ہجری میں یہ وفات پائے ہیں، محمد ابن سیرین بہت بڑے عالم اور بہت بڑے تابعی ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں، لم یکونوا یسألون عن الاسناد، یہ تابعین یہ نہیں پوچھتے تھے سند کے بارے میں، یعنی پہلے پہل ابھی جھوٹ اتنا عام نہیں ہوا تھا، تو لوگ صحابہ تابعین وہ سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ لوگوں پر اعتماد تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اللہ کے پیغمبر پہ۔ فلما وقعت الفتنۃ، لیکن پھر جب فتنہ واقع ہوا، بعض لڑائیاں جھگڑے وغیرہ یہ شروع ہو گئے، اور بعض فرقے خوارج شیعہ وغیرہ یہ پیدا ہوئے، قالو، تو پھر تابعین نے یہ پوچھنا شروع کیا لوگوں سے جب وہ حدیث بیان کرتے تھے، سموا لنا رجالکم، کہ اپنے راویوں کو مسمع کرو، راویوں کو بیان کرو، کس سے سنا ہے تم نے؟ سموا لنا رجالکم، جی اپنے راویوں کو واضح کرو، ان کا نام لو کہ کس سے سنا ہے۔ تو اب فینظر الی اہل سنتی، دیکھا جائے گا اہل سنت کو، کہ جو لوگ وہ سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، تو ان کی طرف دیکھا جائے گا کہ وہ اہل سنت ہیں، فیوخذ حدیثہم، تو ان کی حدیثیں لی جائیں گی، وینظر الی اہل البدع، اور مبتدعین کو دیکھا جائے گا، کیونکہ قدریہ، شیعہ، خوارج یہ فرقے یہ پیدا ہوئے جو باقاعدہ دین اسلام میں وہ پھر فتوے لگانے لگے، اگرچہ خوارج، معتزلہ وغیرہ وہ تو گناہ کبیرہ کو مخلد فی النار سمجھتے تھے، لیکن بعض فرق وہ جھوٹ بولنے سے اجتناب نہیں کرتے تھے۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ، اور مبتدعین کو دیکھا جائے گا، بدعات والوں کو دیکھا جائے گا، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور ان کی حدیث نہیں لی جائے گی، اسے چھوڑا جائے گا۔ وَبِنَاءً عَلَىٰ، اور اسی بنیاد پر یہ ان الخبر لا يقبل،
کسی خبر کو کسی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا الا بعد معرفت سندی مگر اس کی سند کے پہچان کے بعد کہ جب آپ کو اس کی سند معلوم ہو جائے تب جا کر آپ اس خبر کو قبول کریں گے. فقط ظہر علم الجرح والتعدیل اور اسی اثنا میں علم الجرح والتعدیل یہ علم یہ ظاہر ہوا. والکلام علی الرواة راویوں پر کلام کرنا یہ راوی ضعیف ہے یہ راوی ثقہ ہے. ومعرفت المتصل او المنقطع من الاسانید اور متصل سند منقطع سند اس کی معرفت یہ پیدا ہوئی یہ ظاہر ہوئی. ومعرفت العلل الخفیہ اور حدیث میں جو چھپی علتیں ہیں جو چھپی امراض ہیں اور چھپی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے کہ جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی تو وہ خفیہ علل وہ اس کی معرفت یہ ظاہر ہوئی. وظہر الکلام فی بعض الرواۃ اور بعض راویوں میں کلام کرنا یہ ظاہر ہوا لیکن پہلے پہل لیکن علی قلت لیکن پہلے پہل یہ تھوڑا تھا. لقلت الرواۃ المجروحین فی اول الامر کیونکہ ابتدائی طور پر ابتدائی زمانے میں جو مجروح راوی تھے وہ کم تھے. لقلت الرواۃ المجروحین مجروح راویوں کی کمی کی وجہ سے فی اول الامر ابتدائی دور میں ابتدائی طور پر. ثم توسع العلماء فی ذلک اور پھر علماء نے اس میں توسیع کی اس میں وسعت پیدا کی اس علم میں. حتی ظہر البحث فی علوم کثیرۃ تتعلق بالحدیث من ناحیت ضبطہ وکیفیت تحملہ وادائہ. پھر علماء نے اس میں توسیع کی یہاں تک کہ کثیر علوم میں بحث کرنا یہ ظاہر ہوا. کون سے علوم؟ تتعلق بالحدیث جن کا تعلق حدیث کے ساتھ تھا. حدیث کے کافی علوم جو ہے ان میں بحث کرنا وہ ظاہر ہوا. من ناحیت ضبطہ ضبط کے اعتبار سے کہ حدیثوں کو یاد رکھنا اور انہیں محفوظ رکھنا. وکیفیت تحملہ وادائہ اسے تحمل کیسے کیا جائے گا حدیث کو سیکھا کیسے جائے گا اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں گے اور اسے آگے اپنے شاگردوں کو ادا کیسے کیا جائے گا. اور اسی طرح ومعرفت ناسخی من منسوخی حدیثوں میں جو ناسخ منسوخ کی معرفت ہے یہ ظاہر ہوئے. وغریبہ اور اس میں غریب الحدیث الگ سے ایک فن ہے. وغیر ذالک اور دیگر علوم یہ تمام اس کتاب میں آ جائیں گے. غریب الحدیث ناسخ اور منسوخ یہ تمام الا ان ذالک ہاں البتہ یہ بات ہے کہ یہ تمام علوم یہ تمام باتیں کان یتناقلہ العلماء شفویا علماء ان تمام باتوں کو ان تمام علوم کو نقل کرتے تھے لیکن زبانی طور پہ کیونکہ تمام یاداشت کا کام تھا اور لکھنے لکھانے کا ابھی وہ اتنا کافی رجحان وہ زیادہ نہیں ہوا. ثم تطور الامر پھر حالات نے پلٹا کھایا حالات نے رخ موڑا. وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل اور پھر یہ علوم یہ لکھے جانے لگے وتسجل اور باقاعدہ اس کی رجسٹریشن وہ تسجیل رجسٹریشن کو کہتے ہیں یعنی باقاعدہ وہ قلم بند ہونا شروع ہوئے لکھنا شروع ہوئے اور باقاعدہ اس کی کاپیاں جو ہیں وہ تیار ہونے لگیں. لیکن فی امکنۃ متفرقۃ من الکتب لیکن یہ مختلف جگہوں پہ تھیں یہ علوم کتابوں میں مختلف جگہوں پہ تھیں. کس طرح؟ ممزوجتاً بغیرہا من العلوم الاخرى یہ دیگر علوم کے ساتھ یہ خلط تھے ممزوج تھے یعنی مطلب یہ مکس تھے. کتابوں میں یہ علوم دیگر علوم کے ساتھ یکجا دور پر بیان کیے جاتے تھے. مثلا کسی کتاب میں تفسیر کے اصول بھی ہیں تو ساتھ میں یہ بھی ہیں وہاں پہ علم فقہ کے اصول اور باتیں بھی ہیں یہ بھی ہیں لیکن مستقل اصول حدیث کی وہ باتیں وہ ابھی الگ سے شروع نہیں ہوئی تھیں. ممزوجتاً بغیرہا من العلوم الاخرى دیگر علوم کے ساتھ یہ ممزوج تھے اور یہ مکس تھے یہ باتیں
یہ اس کے ساتھ خلط تھیں، گڈ مڈ تھیں. کعلم الاصول، جیسے علم الاصول، وعلم الفقہ اور علم فقہ، وعلم الحدیث اور علم الحدیث. اب یہ الگ الگ علوم ہیں جس میں عقائد بھی ہیں، فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے. جیسے مثلا کتاب الرسالہ امام شافعی کی اور کتاب الام یہ بھی امام شافعی کی ہے. کلاہما للامام الشافعی، دونوں کتابیں امام شافعی کی ہیں، اور اس میں مختلف علوم یہ بیان کیے گئے ہیں. وَأَخِيرًا، پھر آخر میں لما نضجت العلوم، جب علوم پختہ ہو گئے، رفتہ رفتہ ان میں ترقی وہ ہوتی گئی. واستقر الاصطلاح، اور اصطلاحات نے جگہ پکڑ لی، اب اصطلاحات لوگ اس سے واقف ہو گئے. واستقل كل فن عن غیرہ، اور ہر فن جو ہے وہ دوسرے فن سے باقاعدہ ایک مستقل شکل اختیار کرنے لگا. وذلك في القرن الرابع الہجری، اور یہ چوتھی ہجری صدی ہجری کی بات ہے. 300 سال گزر چکے ہیں اور ابھی چوتھی صدی ہجری وہ چل رہی ہے. تو افرد العلماء علم المصطلح فی کتاب مستقل، تو علماء نے مستقل کتابوں میں مصطلح کے اس علم پر یہ الگ سے کتابیں لکھنا یہ شروع کی. افردا، الگ سے کتابیں لکھنا یہ شروع کی. وکان من اول من افردہ بالتصنیف، اور اس سلسلے میں کہ سب سے پہلے باقاعدہ تصنیف اس لائن میں اور اس فن میں جس نے آغاز کیا ہے باقاعدہ اصول حدیث کو مستقل کتاب کی شکل میں، تو وہ ہے قاضی ابو محمد حسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد رامہرمزی، المتوفى 360 ہجری. رامہرمزی، اور اس کی کتاب ہے فی کتابہ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. بعض علماء نے اس کتاب کے نام پہ تھوڑا سا اعتراض کیا ہے کہ راوی اور واعی کے درمیان جو فرق کرنے والا ہے وہ محدث نہیں ہوتا، بلکہ وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں اس نے باقاعدہ طور پہ یہ تمام باتیں وہ لکھی ہوتی ہیں کہ اگر فلاں راوی ایسا ہو اور فلاں راوی میں یہ صفات ہوں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دراصل کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یعنی اس کے ساتھ کتاب محذوف ہے، لیکن چھوڑیں وہ. یہ پہلی کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یعنی راوی اور واعی، روایت کرنے والا اور اسے یاد کرنے والا، تو اس کے درمیان فرق کرنے والا محدث. تو یہ پہلی کتاب ہے جو رامہرمزی 360 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. وَسَأَذْكُرُ أَشْهَرَ الْمُصَنَّفَاتِ فِي عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ، اور عن قریب میں جو مشہور تصانیف ہیں علم المصطلح میں وہ میں ذکر کروں گا. من حین افرادہ بالتصنیف الی یومنا ھذا، کہ جس زمانے سے اس میں باقاعدہ تصنیفات الگ سے وہ ہونا وہ شروع ہوئی ہیں آج کے دن تک. تو اشہر المصنفات فی علم المصطلح، یہ وہ دوسری بات ہے. یہ کتابوں کے نام ہیں، جلدی جلدی ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. پہلی کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ رامہرمزی کی کتاب ہے، لیکن اس پر انہوں نے لکھا ہے لکنہ لم یستوعب ابحاث المصطلح کلھا، لیکن اس میں انہوں نے تمام مصطلح کی جو بحثیں ہیں ان کا استیعاب نہیں کیا، یعنی تمام ابحاث کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور خیر وَهَذَا شَأْنُ مَنْ يَفْتَتِحُ التصنیف فی أَيِّ عِلْمٍ غالباً، لیکن غالباً ہر علم میں جو بالکل اسے آغاز سے لکھنے والا ہوتا ہے، تو یہ ہر فن میں ہر ابتدائی کتاب، کیونکہ ابتدائی کتاب لکھنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ معاملہ تقریباً ہر فن میں ہر علم میں غالباً تمام تصانیف کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس میں وہ تمام بحثیں ان کا استیعاب وہ نہیں ہوا ہوتا. یہ تو بعد میں پھر لوگ جو ہوتے ہیں ابتدائی کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے وہ راہ ہموار ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ دیگر بحثیں وہ ساتھ ساتھ وہ شامل کرتے جاتے ہیں. دوسری کتاب ہے حاکم نیشاپوری کی معرفت علوم الحدیث، حاکم 405 میں انتقال ہوا ہے.
لکنہ لم یہذب الابحاث، لیکن انہوں نے بھی تمام بحثوں کی تہذیب نہیں کی، یعنی باتیں انہوں نے اسی طرح وہ بھی مکس لکھی ہیں. ولم یرتبها الترتیب الفنی المناسب، اور انہوں نے بھی اس فن میں جو باقاعدہ ترتیب ہے تو اس ترتیب سے اس کتاب کو نہیں لکھا. تیسری کتاب ہے المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، یہ ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے، 430 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ اصل میں حاکم کی کتاب پر انہوں نے استدراک کیا ہے، یعنی حاکم سے جو باتیں وہ رہ چکی تھیں تو انہوں نے باقاعدہ اس کتاب میں حاکم کی اس کتاب پر تعاقب کیا ہے اور استدراک کیا ہے، اور جو باتیں حاکم سے رہ گئی تھی تو انہوں نے اس کتاب میں وہ شامل کی. لیکن بہرحال ان سے بھی بہت چیزیں وہ رہ گئی تھیں، بعد میں آنے والے نے پھر اس پر بھی استدراک کیا ہے. اس فن میں جو سب سے زیادہ معروف عالم ہے اور پھر انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور آپ تیسیر و مصطلح الحدیث کی اس کتاب میں تقریباً ہر فن میں آپ اس کی کتاب دیکھیں گے، وہ ہے خطیب بغدادی. یہاں پہ ان کی 2 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، الکفایہ فی علم الروایہ ایک یہ، اور دوسری الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. زندگی رہی انشاءاللہ تعالی تو ان 2 کتابوں کو بھی باقاعدہ پڑھیں گے خطیب بغدادی کی. تو یہ ان کی کتابوں کے حوالے سے مصنف کہتے ہیں کہ یہ کتاب یہ جامع کتاب ہے، الکفایہ کے حوالے سے اس فن کے مسائل میں یہ ایک جامع کتاب ہے، اور یہ اس علم میں بنیادی مصادر میں سے یہ شمار کی جاتی ہے. اور اسی طرح الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع یہ بھی اس باب میں اصول حدیث کے باب میں ایک یکتا کتاب ہے، منفرد کتاب ہے، اور اس میں جو مضامین ہیں اور بحثیں ہیں تو وہ نہایت قیمتی اور پختہ ہیں. یہ اگلی کتاب ہے یہ قاضی عیاض جن کی کتاب کا ذکر ہم نے درس قرآن میں کیا ہے، سیرت میں الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. تو یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب ہے العلماء الی معرفت اصول الروایت و تقید السماع. انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے، 544 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ اسی طرح ترتیب وار مختلف، پہلے 360 میں رامہ ہرمزی، پھر اس کے بعد 405 میں حاکم، 430 میں ابو نعیم اصبہانی، 463 میں خطیب بغدادی، اور پھر اسی طرح 544 میں. درمیان میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو یہ چھوڑا ہے. اسی طرح ما لا یسع المحدث جہلہ، یہ میانجی کی کتاب ہے، 580 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں اتنا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس فن میں یہ بھی ایک چھوٹا سا رسالہ یہ لکھا جا چکا ہے. جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے اور جو بعد کے لوگوں پر اس کا باقاعدہ ایک نقش اور ایک اثر ہوا ہے، وہ ہے ابن الصلاح کی. ہم نے باقاعدہ طور پر ابن الصلاح اس کے دروس وہ بھی شروع کیے ہیں، ابھی تک تو اس کے 22 دروس وہ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کتاب کے دیگر انواع وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ 643 ہجری میں ابن الصلاح ان کی کتاب ہے علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث، مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے یہ مشہور ہے. اور اس پر کافی ساری کتابیں یہ بعد کے دور میں یہ لکھی جا چکی ہیں، اور اصل میں یہ ان کا درس ہے، یہ ان کی املا ہے کہ جو ان کے شاگردوں نے باقاعدہ ان کے درس کو لکھا ہے. پھر ان کے بعد امام نووی ہیں 676 ہجری میں. امام نووی نے کم عمر پائی ہے، لیکن اپنی کم عمری میں ہی انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر آج سے کوئی شخص وہ ان کتابوں کو صرف پڑھنا چاہے تو شاید اسے بھی سال ہا سال لگ جائیں صرف ان کتابوں کو پڑھنے میں. اور انہوں نے لکھا ہے، اور حالانکہ صرف 46 سال ان کی عمر ہے. 46 سال کی عمر میں اللہ نے ان کی عمر میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ ان سے بہت سارا کام لیا ہے. ان کی کتاب ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر. بعد میں اسی کتاب کی شرح امام سیوطی نے کی ہے تدریب الراوی کے نام سے، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی.
سیوطی 911 ہجری میں. اسی طرح اس فن میں باقاعدہ اشعار کی صورت میں بھی یہ لکھے جا چکے ہیں، جیسے الفیۃ العراقی ہے، الفیۃ العراقی، اور انہوں نے ابن الصلاح کی جو معرفت علوم الحدیث ہے باقاعدہ انہوں نے نظم کی شکل میں یہ لکھا ہے، اور دیگر کتابیں بھی امام عراقی نے یہ لکھی ہیں. اسی طرح فتح المغیث ہے، باقاعدہ پھر اس کی اپنی شرح بھی انہوں نے یہ عبد السخاوی نے کی ہے. اور پھر بعد میں جو دوسرے عالم ہیں جن کا بعد کے علماء پہ ایک اثر ہے وہ ابن حجر عسقلانی ہیں، جن کی کتاب ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. تقریباً آج کے دور میں جو زیادہ تر مصطلح پہ جو اثر ہے وہ ابن حجر عسقلانی کی اصطلاحات کا ہے. جی انہوں نے بھی یہاں پہ جو اصطلاحات وہ ذکر کی ہیں تیسیر و مصطلح الحدیث میں، تو اس کتاب میں بھی ان کی جو تعریفیں ہیں تو اسی کا غلبہ زیادہ ہے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی شرح کی ہے نزہۃ النظر کے نام سے. جی اسی طرح منظوم شکل میں اشعار کی شکل میں المنظومۃ البیقونیہ، عمر ابن محمد البیقونی کی 1080 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بھی نہایت ایک مختصر کتاب ہے اشعار کی صورت میں اور قیمتی کتاب ہے. اسی طرح جمال الدین قاسمی کی قواعد التحدیث، اور یہ بھی اچھی کتاب ہے. وَهُنَاكَ مُصَنَّفَاتٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ، اور یہاں پہ اس عنوان میں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں یطول ذکرها کہ جن کا ذکر جو ہے وہ طویل ہو جائے گا. اختصرت علی ذکر المشہور منها، میں نے ان میں سے جو مشہور ہیں انہی پہ صرف اکتفا کیا ہے. فجزا اللہ الجمیع عنا وعن المسلمین خیر الجزاء، اللہ تمام کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ تعالی کل یہ تعریفات اولیہ یہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.